اب آخری بات، وہ سوال بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بتاؤ کہ تم سعودیہ کا جشن بڑے شوق سے مناتے ہو، تم پاکستان کا جشن آزادی بڑے شوق سے مناتے ہو، بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرنا ہو تم اس کو بدعت نہیں کہتے، بیت اللہ کو غسل دینا ہو تم اس کو بدعت نہیں کہتے، بیت اللہ کے غلاف کے اوپر جو آیتیں لکھی جاتی ہیں تم ان کو بدعت نہیں کہتے۔ اور ایک اور بچوں والا سوال تھا اس کے اندر، جس سے معلوم چلا کہ یہ بڑے ہی جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ کہتا ہے کہ سعودیہ میں مکہ اور مدینہ کے اندر جو تہجد کی اذان ہوتی ہے اس کو بھی بدعت نہیں کہتے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر ذرا سا حدیث کے قریب آیا ہوتا تجھے معلوم ہوتا بخاری کتاب الاذان کے اندر تہجد کی اذان کا ثبوت موجود ہے۔ اور جہاں تک تو بات کرتا ہے کہ سعودیہ کا جشن آزادی مناتے ہو، پاکستان کا جشن آزادی مناتے ہو، تو یہ سوال ہم سے کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے کبھی اس اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر دعوت دی کہ سعودیہ کا جشن مناؤ؟ کسی مولوی نے تمہیں کہا کہ پاکستان کی جشن آزادی مناؤ؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کی طرف آ جائیں۔ دوسری بات، بھائی ابو بکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ابو بکر بھائی آپ کے پاس امام کعبہ کا فون آیا ہو کہ ابو بکر بھائی غلاف کعبہ تبدیل ہوا ہے، اس سال آپ تشریف نہیں لائے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں آیا؟ اچھا بھائی توقیر صاحب، آپ کے پاس کبھی امام کعبہ کا فون آیا ہو کہ بھائی توقیر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، ہم یہاں پر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، کعبہ کو غسل دے رہے، تو نہیں آیا، گناہگار ہو گیا؟ آیا کبھی؟ نہیں آیا بھائی، کسی کے پاس نہیں آیا۔ کعبہ کو غسل دیا گیا، چند لوگوں نے غسل دے دیا، جو باقی عربوں مسلمان تھے کسی کو فون نہیں آیا کہ تو گناہگار ہو گیا۔ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنا تھا، چند لوگوں نے غلاف تبدیل کر دیا، پوری دنیا میں بسنے والے عربوں مسلمانوں کے پاس کوئی فون نہیں آیا امام کعبہ کا کہ تو گناہگار ہو گیا، یہاں غلاف کعبہ تبدیل کرنا تھا، تو آیا نہیں، تو گناہگار ہو گیا۔ او بھائی ایک جواب ہے ان تمام باتوں کا۔ اگر آپ کو بدعت کی تعریف معلوم ہوتی تو یہ احمقانہ سوال نہ کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب اس مائک سے تم بول رہے ہو اور اسپیکر سے پورے محلے کو سنا رہے ہو، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ او میرے محترم بھائیو، اتنے احمق مت بنو۔ ان احمق مولویوں کو قرآن حدیث سناؤ، اللہ کی قسم اگر بدعت کی تعریف تمہیں معلوم ہو سنتے جاؤ، تاکہ تمہیں معلوم چل جائے کہ یہ جتنے سوالات ہیں سب بیکار ہیں، سب بیکار ہیں۔ اللہ کے بندو، کبھی امام کعبہ نے کسی کو نہیں کہا کہ جو غسل دینے نہیں آیا کعبے کو وہ گناہگار ہو گیا، جو غلاف تبدیل کرنے نہیں آیا وہ گناہگار ہو گیا۔ وہ میرے محترم بھائی، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ مر گیا مردود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یعنی کہ جس نے درود تیجا 10واں 40واں کر لیا وہ اللہ کے ہاں ثواب کما گیا، جس نے نہیں کیا وہ گنہگار ہو گیا۔ تم کیا کہتے ہو؟ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معلوم چلا جو جشن ولادت منا رہا ہے وہ ثواب کا کام کر رہا ہے، جو نہیں منا رہا وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ وہ میرے محترم بھائیو، ایک بات تو یہاں پر رک کر یہ کہوں گا، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، بات سننا، انتہائی توجہ سے سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آخرت تباہ ہو جائے۔ نادانستگی کے اندر، کم علمی کے اندر، اپنے جاہل مولویوں کی باتوں میں آ کر کہیں تیری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے چیلنج کیا ہے، ابھی یہاں موجود ہوں، وہ اللہ کی قسم ہے کوئی ایک حدیث
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک حدیث لے کر آ جاؤ. ابھی انشاءاللہ گھنٹوں یہاں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے جشن ولادت منایا ہو. بات غور سے سنیے گا. سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے نبی نے کبھی زندگی کے اندر جشن ولادت منایا ہو، یہ چراغا کیا ہو، لائٹنگ کی ہو، روڈوں کو بند کیا ہو اور اسی طرح سے لوگوں کو جشن ولادت، سرکار کی آمد مرحبا جلوس نکالے ہو؟